حبيبي ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ نوازے گا، کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں، یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا، اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے، غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے. یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے. وہ فرعون کو جیسے ڈھیل ملی نا، فرعون کو ڈھیل ملی، بہت قارون کو ڈھیل ملی، دولت بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا. جیسے دیکھو پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے نا، جس کو کل لٹکانا ہے، تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا، اس کو اس کے رشتہ داروں سے اس کو ملوایا جائے گا، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی. اب کسی نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، بھائی بتاؤ. وہ کہہ رہا ہے یار میری والدہ امریکہ میں رہتی ہیں، ان کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں، ٹکٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے، بھائی بلاؤ. اب یہ خوش ہو جائے کہ یار دیکھو اتنا پروٹوکول تو گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتی. میں نے ماموں سے ملنا ہے تو ماموں کو بلایا جا رہا ہے، میں نے کہا بریانی کھانی ہے تو بریانی کا انتظام ہو رہا ہے، میں نے کہا انڈے والا نہیں چلے گا، زنگر برگر چلے گا. آج زنگر برگر کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب گورنمنٹ مجھ پہ مہربان ہو گئی اور کل میں نے لٹکنا نہیں ہے. اور وہ جو مجرم جو پھانسی کا نہیں ہے، وہ تو 5 سال قید با مشقت کا ہے، اسے تو دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ لٹکے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا، وہ یہ سمجھ رہا ہے. تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ چونکہ لٹکنا نہیں ہے نا، اس لیے دال چاول کھلائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ 5 سال بعد چھوٹ کے اپنے گھر جا کے انڈے والا برگر بھی کھائے گا اور زنگر برگر بھی کھائے گا. اور تیری قسمت میں اب یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہیں، لہذا تو بول انڈے والا منگوانا ہے یا زنگر منگوانا ہے. تجھے کھلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اب تو نے لٹکنا ہے. تو یاد رکھو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ دنیا میں نوازتے ہیں، خوب عزت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، صحت ملتی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی، یہ ڈھیل ہوتی ہے، جس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ استدراج. مشکل لفظ ہے، قرآن کی اصطلاح ہے استدراج. درج سے نکلا ہے، درجہ بدرجہ کسی چیز کو تباہی کی طرف لے کے جانا، ڈھیل دینا اس کو. تو جیسے پتنگ، ایک آدمی نے کھچا مارا تو آپ کی پتنگ کو نا، آپ نے پتنگ ڈھیلی کر دی یہ دکھانے کے لیے کہ میری پتنگ کٹ گئی ہے. بعض دفعہ ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے نا تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تھے نا، وہ ایسے جا رہی ہے، وہ خوش ہو کے بھاگتا تھا، لے بھائی اس کی پتنگ کٹ گئی، پھر ایک دم کھینچ لی کہ کوئی کٹی وٹی نہیں ہے. تو یہ ڈھیل دیتے ہیں نا، ڈھیل، بالکل یہی انداز ہوتا ہے. ہم نے کوئی زیادہ پتنگیں نہیں اڑائی، 2-4 دفعہ ہی اڑائی ہوں گی، آپ سمجھو پتہ نہیں کتنے بڑے پتنگ. کرکٹ کھیلا ہے ہم نے ٹھیک ٹھاک. ایک تو مسئلہ ہے کوئی بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا، کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازیں تو یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے
خوش ہے, یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تو چونکہ پھانسی کا مجرم ہے, تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے, اڑا لے کچھ دن مزے. سمجھتے ہو؟ اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے. نعمت کب ہوتی ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں, پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں. صحابہ کرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے, کاروبار چھن گئے, ہجرت کر کے آئے, گھر بار چھوٹ گیا. جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت, ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بدو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ کم علمی کا عالم تھا. اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ روم اور فارس, وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں, حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, اور کوئی سیکولر ہے, کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو, وہ تو اللہ کے نافرمان ہے. پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے نا, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں. یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو. اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتاہی ہے جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں, کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا, وہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے. وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے. کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو ان لاجیکل ہو وہ کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کورونا میں مجھے بعض تاجر ملے ہیں, وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے, ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کا دن ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. یہ گوروں کو پتہ ہے, گورے آ رہے ہیں, گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ, کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے.